میں ان کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. میں بڑا کلیئر بتا دوں, انہوں نے نہ مجھے ایز اے پارٹی اس کو کیا ہے, میرا اس پارٹی سے بھی لنک نہیں تھا, میں تو کسی پارٹی سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ جنرل ویڈیو ہے, اور یہ تمام یوٹیوبرز کے لیے یہ ایک ہی ویڈیو ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں کاپی رائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. تمام یوٹیوبرز اس ایک ویڈیو کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے اندر میں ایک خاتون ہے جو کہ بار بار مجھے, میری فیملی, میری بیٹی ان کو نشانہ بنا رہی ہے, اور اس کے اندر میں انہوں نے آج کچھ 7 مجھے لے کر یہ بولا کہ میں نے 7 جھوٹ جو بولے ہوئے ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے. تو میں اب جو انہوں نے میرے پر ایلیگیشنز لگائے ہیں میں ان کا رپلائی کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں خواتین کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, اور اگر میں اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لیا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ میں نے یہ اپنی عزت کو پس پش ڈال کر کے مجھے بہت روکا گیا کہ یار بچی کے لیے میڈیا میں جانا اپنی عزت کو اچھالنے والی بات ہوتی ہے, لیکن چونکہ مجھے میری بیٹی سب سے زیادہ دنیا میں عزیز ہے اور میں اس کے حق کے لیے سٹینڈ کر کیا ہے, اور میں اپنی لائف کے لاسٹ بریتھ تک میں اس کے لیے فائٹ کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ کورٹ کے اندر پیش نہیں کی جائے گی. تو یہ خواتین لیڈیز میں ان کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, اور یہ کیس بھی جو فائٹ ہو رہا ہے یہ ایکچولی میری بیٹی کا کیس ہے, میرے بیٹے کا نہیں ہے. تو میں خواتین کے حق کے لیے اور خصوصاً میں اپنی بچی کے حق کے لیے اٹھاؤں. تو میرا کوئی ان سے کوئی پرسنل کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو انہیں میری ذات سے یا میری فیملی سے یا میری بیٹی سے کیا پرابلم ہے. خاتون, آپ کو شاید اس معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ چیز پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ یہ کرائم ہے, یہ کرائم ہے, یہ کرائم ہے کہ کسی جو مائنر ہے اس کی شادی کروا دی جائے. یہ سندھ کے اندر کرائم ہے, پاکستان کے قانون کے مطابق کرائم ہے, چاہے بچی کا باپ ہی کیوں نہ شادی کروا دے, یہ کرائم ہے. آئی سی اگین, اٹ از اے کرائم. آپ کو یہ کیوں چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ کبھی جھوٹے سچے آپ الزامات, کبھی کزن کا کبھی کچھ لگا رہی ہیں آپ. میں اگر آج اس چیز کے اوپر سٹینڈ لے کے بیٹھا ہوں کہ میری بیٹی مائنر ہے, اگر لیٹ سے ایک سنگل سپلٹ سیکنڈ کے لیے یہ سوچ بھی لیا جائے کہ یہ انسیڈنٹ ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو تب یہ کرائم ہے. آپ کو ایٹ لیسٹ کم از کم پاکستان کے قانون کو تو یار سمجھنے کی کوشش کرو آپ لوگ. یہ کرائم ہے کسی 13 سال 11 مہینے کی بچی کو اس طرح سے گھر سے بھگانا اور اس کے بعد اس کی شادی کر دینا. آپ لوگ یہی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں نا. چلے میں آپ کا سنگل سپلٹ سیکنڈ کے لیے یہ بات مان لیتا ہوں کہ یہ ایسا ہوا, تب یہ کرائم ہے. یہ تب بھی کرائم تھا اگر میں کسی کزن سے اس کی شادی 13 سال 11 مہینے یا انڈر ایج 18 سال سے کم عمر میں شادی سندھ میں کر دوں. میرا خیال ہے پنجاب میں بھی میں اسے 16 سال سے کم عمر میں شادی نہیں کر سکتا. تو آپ کیوں اس بات کو سمجھ نہیں رہی؟ وفاقی شرعی عدالت کے مطابق, وفاق کے مطابق بھی یہ 18 سال کا وہ پاس ہوتا تو اس کو آدھا میل بولتی ہے. تو پھر یا تو ان کے دماغ کا اسکریو ڈھیلا ہے یا پھر ان کو میتھ کی کیلکولیشن نہیں آتی. تھوڑا سا اگر یہ اس پہ توجہ دیتی تو شاید انہیں یہ علم ہو جاتا. سیکنڈلی, میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوا ہے, میں نے FIR بھی اسی چیز کی کٹوائی ہوئی ہے. سیکنڈلی, اگر یہ چیز اغوا نہیں ہے, یہ لوگ بڑے بے قصور لوگ ہیں, تو کورٹ میں آئیں اور پروو کر دیں. میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں. پھر CCTV کے اوپر انہوں نے پوائنٹ کیا کہ جی دیکھیں CCTV کو ڈیسیو کرنا یہ جو پروفیشنل گینگز ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. یہ گاڑی کو گلی کے بالکل کارنر پہ اس طریقے سے کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے. بچی کو اس طرح سے غائب کیا جا سکتا ہے اور اس ٹائم پہ غائب کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کسی کو علم ہی نہ ہو. تو یہ پروفیشنل لوگ ہیں, اور یہ اس دن یہاں پر نہیں آئے تھے. یہ ڈیفینیٹلی جو فائنڈنگ ملی ہے یہ اس انسیڈنٹ سے پہلے سے یہاں پر موجود تھے, اور یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ سارا ورک آؤٹ کیا تھا.
دیکھیں میں جو بول رہا ہوں 100% وہ جب یہ فائنڈنگز آئیں گی تو اس وقت یہ سب چیزیں وہ ہوں گی. اب تو اگر میں اغوا کا یہ نام دے رہا ہوں تو میں تو چلے بچی کا باپ ہوں, میں غلط بیانی بھی کر سکتا ہوں, لیکن اگر گورنمنٹ کے آفیشیلز میرے کوئی رشتہ داری نہیں ہے نا, اور آج بھی ملتے ہیں اور اسی طرح ملتے ہیں, تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ انہیں یہ چیپ شاٹ کھیل کر اس سوئے ہوئے فتنے کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اچھا, اب ان کا تیسرا سوال ہے جی کہ واٹس ایپ بچی نے نکاح نامہ جس دن نکاح ہوا اسی دن یا اس سے اگلے دن انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا. اس سلسلے سے انہوں نے کوئی ایک اپنی طرف سے گواہ بھی کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اس چیز کا. شاید ان کا ذہن انتہائی بچگانا ہے, انہیں یہ علم نہیں ہے کہ میرا فون انڈر آبزرویشن تھا, میرے گھر کے فون انڈر آبزرویشن تھے, اور میرے فون گھر کے تو لیے گئے تھے فورینزک کے لیے, اور مجھے غالباً ایک ہفتے کے بعد ملے تھے. ان کو شاید یہ علم ہی نہیں ہے کہ جب آپ کا کیس اتنا وہ ہائی لائٹ ہوا تو میرے گھر میں ایجنسی سیکنڈ ڈے سے آنی شروع ہو گئی. 16 تاریخ کو یہ انسیڈنٹ ہوا, 17 تاریخ کو جس دن انہوں نے کہا کہ نکاح ہوا یعنی 17 اسی دن نکاح ہوا ان کا جو پیپر ہے, تو اس دن سے اگلے دن انہوں نے کہا نکاح نام اس نکاح والے دن یا اس سے اگلے دن انہوں نے کچھ اس طرح سے بولا ہے. تو 17 کو میرے پاس ایجنسیز میرے گھر پہ تھی اور وہ سارے میرے فون کی آبزرویشن ہو رہی تھی. میرے پاس آج بھی جو واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں وہ سب آبزرو ہوتے ہیں, ایون جو وائس نوٹس اور یہ سب جو ہیں وہ آبزرو ہو رہی ہیں. میرا فون ابھی تک انڈر آبزرویشن ہے. اس چیز کو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی کنفرم کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی دیکھیں, انہوں نے مجھے میری ذات کو تو پوائنٹ آؤٹ بنایا, انہوں نے پولیس کو بھی نشانہ بنایا کہ پولیس کو تیسرے دن ہی نکاح کی گیم کا پتہ چل گیا تھا, اور اگر ایسی بات تھی تو میں اپنی عزت کا ڈنڈورا ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے کیوں پیٹ رہا ہوتا. میں تو معاملہ اسی دن جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہی نہیں تھا میں جا کے معاملہ سیٹل کر لیتا, اور میرا خیال ہے کہ پولیس بھی بڑی, اگر یہ وہ والا معاملہ ہوتا تو پولیس بھی بڑی آسانی سے اس چیز کو کمپرومائز کروا دیتی, سیٹلمنٹ کروا دیتی. یہ وہ ایشو نہیں ہے, اور اب آپ اس قسم کی بلیم گیمز نہیں ڈالیں. یہ میرا واٹس ایپ, میرا فون پورا آبزرویشن میں تھا. ایون میرے فیملی ممبر جتنے بھی تھے ان کے فون آبزرویشن میں تھے, اور شاید ابھی تک بھی ہیں. میرا تو ابھی تک ہے, اور میرے گھر میں جتنے فون ہیں وہ بھی ہیں. سیکنڈلی دیکھیں, پولیس کو انہوں نے کہا کہ پولیس کو پتا تھا سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے سے, باپ نے اسی وقت پولیس کو بتا دیا. اب سوچنے کی مقامی سوچ ہے, اگر مجھے واٹس ایپ آیا اور میں نے اسی وقت پولیس کو فارورڈ کر دیا, اور اس کے بعد میں ڈھنڈورا پیٹتا رہوں کہ یہ ہوا ہے, اور پولیس کو اس چیز کا دوسرے یا تیسرے دن پتا ہے بقول ان کے. آپ خود سوچ سکتے ہیں پولیس ایسی چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو کیوں صاف کر. پولیس کو میرے کوئی ملازم تھوڑی ہے پولیس والے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. میں ان کا جو ہے وہ ان کی ظاہر سی بات ہے, میں نے ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے, وہ اس کے اوپر وہ ایکشن لے رہے ہیں. اب چونکہ کیس بھی عدالت میں ہے تو اب عدالت جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے اوپر پریشرائز کر رہی ہے کہ اس بچی کو تلاش کیا جائے. تو پولیس کے اندر پولیس کو اگر دوسرے دن تیسرے دن اس چیز کا پتہ ہوتا تو پولیس کیوں اسے فائنڈ آؤٹ نہ کر سکتی. آپ اس چیز کو اس طریقے سے سوچنے کی کوشش کریے. محض کسی پر الزام لگا دینا جو کہ آپ کا وطیرہ ہے, آپ یہ حرکتیں نہ کریں پلیز, برائے مہربانی. میری آپ سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے, اور میں آپ سے دشمنی پالنا بھی نہیں چاہ رہا, کیونکہ انسان اپنے جو پہچانا جاتا ہے ان چیزوں سے, تو کائنڈلی ایسا نہ کریں. آپ یہ چیپ شاٹس نہیں کھیلیں. پولیس کو اس چیز کا بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا, اور مجھے باخدا میں قرآن کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ جس دن ٹی وی پر نکاح نامہ آیا اور اس سے اگلے دن بچی ٹی وی پر شو ہوئی, ٹی وی پہ نکاح نامہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا. میں قرآن پاک کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں, تو خدا کا واسطہ ہے آپ اس قسم کے
صرف چند ویوز لینے کے لیے ایسے جھوٹے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ پولیس کو بھی گندا کر رہی ہیں جبکہ پولیس کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا, نہ مجھے تھا نہ پولیس کو تھا. میں آلریڈی اس کو کلیئر کر چکا ہوں. جو گواہ آپ لے کر آئی ہیں, اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا, میرا نمبر پورے پاکستان کے پاس ہے. جب سے یہ انسیڈنٹ اتنا پاپولر ہوا ہے, میرا نمبر تو پورے پاکستان کے پاس ہے. بچی کے پاس تو ویسے ہی ہونا چاہیے بقول آپ لوگوں کے. تو میرے پاس انسیڈنٹ یہ میرا واٹس ایپ آتا تو اس کی ایک ریکارڈنگ کر کے میرے نمبر کے اوپر آپ شو کرتے کہ جناب یہ دیکھیں یہ واٹس ایپ کیا گیا تھا.